گیا تصویر عالم ہو گئے شب صدمہ یہ ہوا تو سے ہم ہو گئے شب اکبر سے کہا کر دو غریبا میرا پیارا ہم سو میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا شیر میرے بچوں کا زمانے سے ستارہ فرما کے یہ حضرت نے ہمارے کو اتارا آفت میں پھنسے پانے کے محتاج کے بس ہو گئی دنیا میں یتیما جس سکینہ فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ دس میں کلیجہ تھا ابالا چلاتے تھے ہائے ہائے چلاتے تھے ہائے ہائے میرے آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شب گھبرا کے ہر لاش پہ گر پڑتے تھے شب حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے عباس سے علمدار سے ساتھ نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے بھائی کو خدا بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے جھکنے جو لگے کافے غش کر گئے شب سارے دریا بھر پہ ہوا مر گئے شب چلائے بسد غم میرے بھائی میرے بھائی کیا دے
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, नाराए हैदरी, मदद हक है। खुशनूदिए पैतन पाक बुलंद तर सलावत, समूमन मोमनात की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत, मजलिस की मकबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत, ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत, इश्क़े अब्बास में जो एक बार असर करता है फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है। मैं तो परचम को सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, मैं तो परचम को सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, कौन अब्बास को ना जाने खबर करता है। खुशनूदिए गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत, न जाने किस सहारे का नाम था अब्बास, जिनके जाने से गरीब हो गए हुसैन। बराए खुशनूदी है शहंशाह करबला बुलंद तर सूरह फातिहा। बारे दिगर सलवात, मोमिनो इस बज़्म की ताक़ीर बड़ी है, सर खोले यहाँ फातिमा सर पीट रही है, जो के यहाँ आए हैं शेदाई है शेके मजलिस नहीं दरबारे हुसैन इब्न अली है। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, जब पिया पानी तो हर तशना दाहन याद आया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पर पहुंची तो कफन याद आया, लाशे पे जब हुसैन
بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی، ارے ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان، ثم الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب والائمہ المعصومین علیہم السلام، دعا امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجهم اجمعین، بائے دیگر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں منتخب کیا ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے، موقع دیا، توفیق دی کہ فرش عزت کو بچھائیں، آ کر اس پر بیٹھیں اور عبادتوں کو انجام دیں، کیونکہ فرش عزت وہ ہے کہ جس پر آنے والا جو ہے حسینی کہلاتا ہے۔ ایک سچا حسینی جو ہے وہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کر رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد صلی علی محمد۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ کچھ خصوصیات، کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو ایسے حسینی میں ہونی چاہیے کہ جس کو امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہونا ہے، ان کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ تو وہ خصوصیات اگر ہم میں موجود ہیں تو ان کو نکھارنا ہے، اور موجود نہیں ہے تو ان کو پیدا کرنا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوں گی 3 صفات، 3 خصوصیات ہدیہ کر چکے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ اپنے نفس پہ غلبہ، دوسرا ثابت قدمی، تیسرا عبادت اور عمل۔ اللہم صلی علی محمد۔ چوتھا قدم، چوتھی صفت کی جو ایک مومن میں اور ایک حسینی میں ہونی چاہیے۔ کس حسینی میں؟ کہ جس کو آگے بڑھنا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ کہاں جانا ہے؟ امام زمانہ سے متصل ہونا ہے۔ تو وہ چوتھا قدم
اور چوتھی صفت کیا ہے کہ بری نیت سے دور رہنا. یعنی انسان کی مومن کی نیت جو ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم پروردگار عالم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری نیتوں کا بہترین اجر و ثواب، بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. تو اگر نیت بری ہوگی تو صلہ کیسے ملے گا؟ تو پتہ چلا کہ نیت کا نیک ہونا ضروری ہے. اور خلوص نیت سے جو بھی عبادت انجام دی جاتی ہے پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا فرماتا ہے. درود پڑھیں محمد. اور کیا ہوتا ہے اگر نیت اچھی نہ ہو؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ بری نیت اگر عمل تک نہ بھی پہنچ پائے، عمل کی منزل تک نہ بھی پہنچ پائے اور فقہی طور پر اس کی کوئی حد، کوئی سزا نہ ہو، تب بھی انسان کی روح اور اس کے قلب پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کو روحانی طور پر تاریک کر دیتی ہے. سنایا؟ یعنی اگر بری نیت کے ساتھ ہم کوئی عمل انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عمل تک نہ بھی پہنچے، یعنی عمل انجام نہیں دیا ہے، صرف نیت دل کے اندر ہے اور اس کی کوئی سزا بھی نہیں ہے، یعنی ظاہر نیت جیسی بھی ہو کون سزا دے رہا ہے، فقہی طور پر حد بھی نہیں ہے، سزا بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ روحانی طور پر انسان کو تاریک کر دیتی ہے. مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہ بری نیت انسان کی بدبختی اور شقاوت کی دلیل ہے. تو کیسا ہونا چاہیے مومن کو کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا. خلقت کیوں ہوئی ہماری؟ پروردگار عالم قرآن میں بتا رہا ہے، سورہ ذاریات میں بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پتہ چلا کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کو انجام دیں. اب جب خدا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا تو ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، یعنی خالص عبادت ہونی چاہیے. پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ آؤ. دیکھیے خدا کی عبادت جب ہم انجام دیتے ہیں نا، کون کون سی عبادتیں ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں. ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. نماز پڑھنے کا فلسفہ ہے، روزہ رکھنے کا فلسفہ ہے، حج کرنے کا فلسفہ ہے، زکوٰۃ دینے کا فلسفہ ہے، خمس دینے کا فلسفہ ہے. لیکن تمام عبادتوں کا ایک مشترکہ فلسفہ بھی ہے. وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے عبد بن کر دنیا میں رہو. درود پڑھیے محمد یعنی مشترکہ فلسفہ کیا ہے کہ ہر عبادت کو خدا کا بندہ بن کر انجام دینا ہے. کاش کے پروردگار عالم ہم میں یہ صفت، یہ خصوصیت پیدا کر دے کہ ابدیت کی منزل پر ہو، ہر عبادت کو معبود کے سامنے اس طرح انجام دے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اور جب عبادتیں معرفت کے ساتھ کی جاتی ہیں تو وجود نورانی ہو جاتا ہے. جب معرفت کے ساتھ عبادت انجام دی جاتی ہے ہمارا وجود نورانی ہو جاتا ہے. ایسے ہی کئی واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے عرفا کی کرامتیں، اور لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ مرتضی سبزواری.
تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام رضا کے حرم میں اپنے ساتھی کے ساتھ موجود تھا، عبادت کر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا اور ہم نے نماز کو انجام دیا، پھر مولا کی بارگاہ میں دعائیں مانگی اور اس کے بعد رات کا وقت تھا، ہم نے اپنے اعمال کو تمام کیا اور امام کی زری سے باہر نکلے۔ اچھا یہ وقت کون سا تھا، یہ زمانہ کون سا تھا؟ آج ہم جاتے ہیں تو بڑی روشنی ہے، پروردگار عالم ہر ایک کو لے جائے، ہے نا؟ صحن حرم میں کتنی روشنی ہوتی ہے، ہر مقام پر روشنی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن ہے کہ رات ہے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب روشنی نہیں ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں زری سے باہر نکلے اور جب صحن حرم میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ دور سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہ کیسی روشنی ہے کہ وہ جلتی ہے پھر بجھ جاتی ہے۔ یعنی جب روشنی ہوتی ہے تو اطراف کی ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، اور جب روشنی بند ہوتی ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں اگر ہم نام دیں تو وہ کیا ہوگا؟ بلنکر ہوگا نا، جو جلتا ہے بجھتا ہے، لیکن اس زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، کیسی روشنی ہے، یا تو جل جائے یا بجھ جائے، جلتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، پھر جلتی ہے، ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، پھر تاریکی ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے سوچا کہ آگے بڑھ کے دیکھیں یہ معاملہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے اس معاملے کی۔ کہہ رہے ہم آگے بڑھے، جب کچھ دیر دور چلے تو ہم نے دیکھا، ایسا لگا کہ کوئی عالم جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے، اس نے سر پر عبا اوڑھی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ ہم اور قریب گئے، تجسس ہوا اور قریب گئے، کہتے جا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ شیخ عباس قمی۔ کون ہے؟ مفاتیح الجنہ جنہوں نے لکھی۔ پروردگار عالم نے کیا مرتبہ تھا فرمایا، ہر گھر میں موجود ہے، موجود ہونا ضروری ہے۔ اور پروردگار عالم نے کیا مقام، کیا مرتبہ دیا اسے؟ ہم نے دیکھا کہ جب وہ کچھ بولنے کے لیے اپنے دہن کو کھولتے ہیں، ان کے دہن میں سے روشنی نکلتی ہے۔ وہ ذکر خدا کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو ذکر خدا کو معرفت کے ساتھ جب انجام دیتے ہیں تو وجود نورانی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ذکر کر رہے تھے روشنی ہو جاتی تھی، جب دہن کو بند کرتے تھے اندھیرا ہو جاتا تھا۔ شیخ عباس قمی ہم جیسے ہی عام انسان تھے، یعنی کوئی معصوم نہیں تھے، دنیا میں ویسے ہی آئے تھے جیسے ہم آتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ معرفت کی دل میں محنت کی، فوکس کیا زندگی کو اس کی طرف، محمد و آل محمد کی طرف۔ اور پروردگار عالم نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، درود پڑھیں محمد علی پتہ چلا کہ ایک مومن کی عبادت کو ایسا ہونا چاہیے، یعنی خود بھی نورانی ہو جائے اور جہاں بیٹھے وہاں بھی روشنی پھیلائے، کیونکہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ تو کون سی ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا، تمام کی تمام نعمتیں، کیا کیا نعمتیں؟ میرا سانس لینا، ہم سب کا سانس لینا ان کا صدقہ ہے یہ، یعنی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تو بہت بڑی بات ہے کہ میں گھر سے آ کے یہاں بیٹھ گئی، میں یہاں سے اٹھ کے گھر چلی جاؤں، ماتم کے لیے کھڑی ہو جاؤں، ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاؤں۔ سانس لینا ان کا صدقہ ہے۔ اتنا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ ایسی ہستیوں کا محبت کرنے والا بنایا کہ جن کے صدقے میں تمام کائنات کو خلق کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق الایمان، نعرہ حیدری، 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 برائے عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا
ذہنوں کو بلند کیجیے گا، مجھے ایک منزل پہ لے کے جانا ہے آپ کو. پروردگار عالم ہمیں بھی حکم دیتا ہے محبت کرو، خود بھی محبت کرتا ہے. بے شک ان ہستیوں سے بے شک خود بھی محبت کرتا ہے اور ان کو سلام بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی 313 آیتیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جس میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کی فضیلت بیان کی. سبحان اللہ. یعنی ان ہستیوں کے فضائل کے لیے قرآن میں ہم تو کہتے ہیں 1000، لیکن مکتب اہل سنت والے کہتے ہیں کہ 313 آیتیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان کی فضیلت میں نازل کی ہیں. اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. یعنی ہم تو ظاہر بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ بھئی ایک آیہ طہارت ہے اور ایک آیہ ولایت ہے، 4 5 6 آیتیں ہمیں پتہ تھیں کہ قرآن میں نازل ہوئی. لیکن انہوں نے، ان کا نام ہے حاکم حسقانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے شواہد التنزیل، اس میں لکھا ہے کہ 313 آیتیں پروردگار عالم نے ان کی فضیلت میں، ان کی تعریف میں نازل کی. درود پڑھی محمد علیہ سورہ نمل آیت نمبر 59. پروردگار عالم کہہ رہا ہے قل الحمد للہ سلام علی عبادہ الذین اصطفی. حمد ہے پروردگار عالم کے لیے، سلام ہے ان کے لیے کہ جن کو چن لیا. سلام کون کر رہے ہیں؟ توجہ ہے نا. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ حمد ہے پروردگار عالم کے لیے. یہ نہیں کہہ رہا سلام کرو، کہہ رہا سلام ہے ان کے لیے جن کو چن لیا. اور کس کو چن لیا پروردگار عالم نے؟ ان کو چن لیا جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا. لا لگا لما خلق الافلا برائے خوش نودی ہے پروردگار، برائے خوش نودی ہے پنچن پاک، بلند تر صلوات. پروردگار عالم کہہ رہے کہ لو لکا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لولا علی لما خلقتکما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا. پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما. سبحان اللہ سبحان. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. سبحان اللہ. کس کو سلام کر رہا ہے پروردگار عالم؟ جن کو چن لیا. سبحان اللہ. تفسیر میں لکھنے والوں نے لکھا کہ جن کو پروردگار عالم سلام کر رہا ہے وہ محمد و آل محمد. خوشنودیے پنچن پاک بلند تر صلوات. پروردگار عالم سلام کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام ہے ان پر جن کو چن لیا. سلام کر رہے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. آپ سے ایک سوال کروں، قرآن کب تک کے لیے ہے؟ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں سلام کر لیا اور اس کے بعد اللہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. نعوذ باللہ، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو جائے گا. بھئی قرآن بھی رہے گا، اللہ بھی رہے گا. تو جب تک قرآن رہے گا، جب تک اللہ رہے گا، یہ سلام جاری و ساری رہے گا. اور سلام کے معنی کے تم پر سلامتی ہو. سلام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن بھی رہے گا، اللہ بھی رہے گا، وہ ہستیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی جن پر سلام بھیجا جا رہا ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے،
کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد و آل محمد کا نور ہے۔ علیہ کل ایمان نعرہ حیدری حیدری حیدری، برائے عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کون سلام کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کو کر رہے ہیں؟ محمد و آل محمد کو کر رہا ہے۔ جب تک قرآن رہے گا سلام ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آخری حجت غیبت کے پردے میں ہے اللہ سلام کر رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا مسئلہ حل ہوا؟ کہ جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنے برگزیدہ صحابی ہیں، ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ ان کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ تو کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں علیہ السلام۔ تو اب کیا ہوگا؟ آپ سے بھی سوال ہوتا ہے نا بھائی، کتنی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ان کو بھی کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب جب بھی کوئی سوال کرے گا آپ نے قرآن کو کھولنا ہے، قرآن کھول کے سورہ نمل کو نکالنا ہے، آیت نمبر 59۔ اب دیکھو، جس کو اللہ سلام کرتا ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیس میں عالی مقام ہے۔ امکان کی سبھی مسلمان جان لے، امکان کی سبھی مسلمان جان لے، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہے۔ پانچ نورے پانچ تنی سوالت سپر پاور ہے، چمبم بنا رہے حیدری 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 حیدری، عصمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ جس کو اللہ سلام کرے ہم کیسے نہ کہیں کہ وہ علیہ السلام ہے۔ کیا معنی علیہ السلام کے؟ ان پر سلامتی ہو۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا معنی ہیں؟ راضی ہو۔ بھائی دیکھیے، راضی ہو کی منزل الگ ہے، بے شک بے شک، اور سلام کی منزل الگ ہے۔ بے شک بے شک، پروردگار عالم سلام کر کے بتا رہا ہے کہ اس منزل سے بہت آگے ہے۔ بے شک یہ راضی ہونے کی منزل پہ نہیں ہے، یہ راضیت مرضیہ کی بے منزل شک، پہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا معنی اس کے؟ راضیت مرضیہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ ہوتا ہے بے شک جب دونوں راضی ہوتے ہیں تو سلام ہوتا ہے۔ بے شک، دیکھا ہے نا زندگیوں میں کوئی ناراض ہے سلام نہیں کرتا، اس کا مطلب راضیت مرضیہ کی منزل پہ نہیں ہے۔ کبھی سلام کرنے والا ناراض ہے، کبھی سلام کر لیا تو جواب نہیں آ رہا۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ راضیت مرضیہ کی منزل پہ نہیں ہے۔ خدا جو سلام کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ میں تو ان سے راضی تھا، وہ بھی مجھ سے راضی ہے، تو اس لیے میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ خوشنودیے پنجتن پاک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلے کہ خدا محبت بھی کرتا ہے، خدا سلام بھی کرتا ہے، خدا مدح بھی کرتا ہے۔ یعنی ہم تو فخر کرتے ہیں نا اس بات پہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مدح محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا قرآن میں پروردگار عالم محمد و آل محمد کی مدح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیغام بھیجتے ہیں مدح کرنے کے،
کب بھیجتا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت حدیث سماعت کرتی ہی چلو. ایک موقع ایسا ہے رسول اللہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ 83 جنگیں اور غزوات آپ نے لڑے. یعنی لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کبھی نہیں لڑے. غزوے میں اور جنگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ غزوہ وہ ہوتا تھا کہ جس میں رسول خود جاتے تھے لیکن تلوار کبھی نہیں اٹھائی, کبھی جنگ کی نہیں, موجود ہوتے تھے, وہ غزوہ ہوتا تھا. اور جب رسول مدینے میں ہوتے تھے, لشکر جاتا تھا جنگ کرنے کے لیے تو اس کو جنگ کہا جاتا تھا. تو زیادہ تر سپہ سالار کون ہوتا تھا؟ ہمارا مولا امیر المومنین حضرت صلی اللہ محمد. فتح مکہ تو موقع ہے کہ رسول مدینے میں, سپہ سالار علی ہے, لشکر علی کے ساتھ فتح مکہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. 3 دن گزر گئے, رسول اللہ نے علی کو نہیں دیکھا. اصحاب بیٹھے ہوئے, اصحاب نظر آئے, علی نظر نہ آئے. رسول کیسے برداشت کرے, کہنا شروع کیا 3 دن ہو گئے علی کو نہیں دیکھا, مجھے بے چینی ہو رہی ہے, مجھے قرار نہیں آ رہا, کوئی علی کی خیریت لے کر آؤ. میں نے 3 دن سے علی کو نہیں دیکھا. اور پھر کیا فرمایا, کہا کہ جو بھی علی کی خبر لے کر آئے گا میں اس کو ایک انعام دوں گا. اور انعام کیا ہوگا؟ انعام وہ ہوگا جو بھی وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. اگر ہمارے درمیان رسول بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ کہہ دیں آفر ہو جائے نا ایسی کہ جو بھی مانگو گے میں دوں گا, بس کیا کرنا ہے, جا کے خبر لانی ہے, کچھ کرنا بھی نہیں ہے. بھائی جنگ بھی نہیں لڑنی, محنت بھی نہیں کرنی, بس جانا ہے, خبر لینی ہے, آ کر رسول کو بتا لیں. اب کیا ہوگا پھر, ایسا انعام ملے گا کہ جو وہ مانگے گا. کون؟ خبر لانے والا. سارے اصحاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ وہاں سے چلے گئے علی کی خبر لانے کے لیے. اور روایت میں لکھا سلمان فارسی بھی چلے. اور جب ایک مرتبہ چلے تو راستہ چلنے لگے. ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر میں زمین پہ چلتا ہوا جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. تو ایک مرتبہ پہاڑی پر چڑھ گئے کہ دور سے علی کو دیکھ لوں گا, جا کے رسول کو خبر دے دوں گا. اب جیسے ہی پہاڑی پہ چڑھے علی آتے ہوئے نظر آئے. سلمان نے علی کو دیکھا, علی نے سلمان کو دیکھا, اور ایک مرتبہ سلمان کو معلوم ہو گیا کہ پتہ ہو گئی, اور پہاڑی سے اترنے لگے جلدی جلدی جا کے تاکہ مولا سے مل لیں. اب پہاڑی سے جلدی جلدی اتر رہے ہیں, مولا کہہ رہے سلمان آہستہ, گر جاؤ گے سلمان, آہستہ آہستہ. عمر کتنی ہے, 250 سال سلمان. اور جب اتر رہے رک گئے, آہستہ آہستہ چلنے لگے. مولا قریب آ گئے کہ میں ضمانت دے رہا ہوں, سب سے پہلے تم ہی خبر دو, کوئی اور خبر نہیں دے سکتا, میں کہہ رہا ہوں تم ہی خبر دو گے. جاؤ جا کر بتا دو کہ پتہ ہو گئی, میں بھی آ رہا ہوں اور لشکر بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. چلنے لگے سلمان, اور جیسے ہی چلنے لگے علی نے روکا. مانگو گی کیا؟ حیرت نہیں ہوئی سلمان کو, یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا, یہ تو رسول نے ہمارے سامنے کہا تھا, آپ تو تھے ہی نہیں, جانتے تھے. جو علم رسول کا ہے وہ بھی علم عظمت رسول کی ہے, جو مرتبہ رسول کا ہے وہی علی کا ہے. جیسے ہی روکا, کیا مانگو گے؟ کہ رسول نے تو کہا ہے کہ جو دل چاہے مانگو, جو مانگوں گا وہ عطا کریں گے. مانگو گی کیا؟ کہا کہ آپ کے صدقے میں ملے گا تو آپ ہی بتا دیں. اور علی نے بتانا شروع کیا. سلمان سنو, جب جا کے خبر دینا اور اپنا انعام مانگنا تو کیا مانگنا, کیا بتا رہے ہیں؟ رسول سے کہنا جب شب معراج آپ بالائے آسماں گئے تھے جبرائیل کے ساتھ, ایک مقام ایسا آیا تھا جبرائیل رک کر کھڑے ہو گئے تھے اور کیا کہا تھا کہ میرے بال اوپر جل جائیں گے, میں آگے نہیں جا سکتا. اور منزل آئی تھی کہ آپ تھے اور خدا تھا, اور آپ دونوں کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی وہ مجھے بتا دیں. علی کہہ رہے کس سے؟ سلمان سے. سلمان نے کہا ٹھیک ہے چلے, رسول کے پاس آ گئے. سب سے پہلے جا کے خبر دی, مولا بھی آ رہا ہے, لشکر بھی آ رہا ہے, پتہ ہو گئی. اب کہا کہ اب میرا انعام دیجیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ جو بھی مانگو گے میں دوں گا. کہاں مانگو جو مانگنا ہے,
اور سلمان نے کہنا شروع کیا جیسے علی نے بتایا تھا، جیسے علی نے سکھایا تھا، یا رسول اللہ شب معراج آپ بعد آئے آسماں گئے، وہاں پر یہ منظر تھا کہ آپ تھے اور خدا تھا، اور آپ کے اور خدا کے درمیان جو گفت و شنید ہوئی وہ مجھے بتا دیں۔ جیسے ہی سلمان کی زبان سے یہ جملے نکلے، رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اور تیرے درمیان جو راز و نیاز ہوں میں کسی کو خبر نہیں دوں گا۔ میں نے سلمان سے وعدہ کیا جو مانگے گا وہ عطا کروں گا، اب میں کیا کروں؟ رسول پریشان ہوئے، جبرائیل آ گئے وحی لے کے، سلام کیا، یا رسول اللہ پروردگار عالم کہہ رہے کہ ہم نے سلمان میں ایسا ظرف رکھ دیا ہے کہ جب آپ بیان کریں گے تو وہ تحمل کر لیں گے، اس لیے آپ بیان کر دیں، لیکن آپ سلمان سے تنہائی میں بیان کریں گے کیونکہ کسی اور نے سن لیا تو تحمل نہیں کر پائے گا۔ رسول نے تنہائی میں بیان کرنا شروع کیا، سلمان نے بیان کیا کیا کہ رسول اللہ بیان کرتے جاتے تھے، میں سنتا جاتا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو رسول بیان کرتے تھے وہ میرے ذہن نشین ہوتا جا رہا تھا۔ رسول نے بیان کیا، سلمان کہتے میں گھر گیا، گھر جا کے میں نے رسول کی باتوں کو اپنے ذہن میں دہرانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے 500 فضائل امیر المومنین کے بیان کیے اور 500 فضیلتیں فاطمہ زہرا کی بیان کی۔ دم مست کلندر علی علی، دم دم دے اندر علی علی، داماد پیمبر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، اس کی آواز نہیں آ رہی، علی علی، مولود کعبہ علی علی، سب مل کے بولو علی علی، ذرا جھوم کے بولو علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، بھی بولو علی علی، کوثر پہ ملیں گے انشاءاللہ، پھر جام چلیں گے علی علی، پھر ہم سے وہ مانگیں گے، کہیں گے نا، پھر ہم سے کہیں گے علی علی، اغیار جلیں گے علی علی، پھر ہم ان سے کہیں گے علی علی، یہ ان کو ملیں گے علی علی، جو دل سے کہیں گے علی علی، حیدری حیدری حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے، خوشنود یہ شاہ نجف، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد کتنے اہم ہیں یہ فضائل۔ بے شک بے شک، رسول اللہ معراج پر بلاتا ہے اور بتاتا ہے، سبحان اللہ، اور قرآن بھرا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قصیدے پڑھ رہے ہیں، کس کے؟ محمد والے بے محمد کے۔ شک بے شک، اچھا، جو مکتب اہل سنت کے لوگ ہیں تو ان کا ایک عقیدہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں، ہے نا، ہل ہل کے پڑھتے ہیں، نہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھتے ہیں، ہم ان سے تھوڑا کم پڑھتے ہیں، اور بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو پروردگار عالم ہر لفظ کے بدلے میں ایک ملک کو خلق کرتا ہے۔ سنا ہے نا، سنا ہے نا، ہم نہیں کہتے ہیں، پروردگار عالم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم جو بھی تلاوت کر رہا ہے تو خدا کیا کرتا ہے کہ جو تلاوت کرتا جاتا ہے کرنے والا، پروردگار عالم ملائکہ کو خلق کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ پڑھنے والے کی اتنی فضیلت جس کی شان میں 313 نازل ہو رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو علی جزو عبادت ہی نہیں،
تم تو کہتے ہو علی جزو عبادت ہی نہیں، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ علی حق الایمان نعرہ حیدری حیدری حیدری، برائے عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد جس کے ذکر کے وسیلے سے اتنے ملائکہ خلق ہو جائیں، اس کا اپنا مرتبہ کیا ہو؟ جملے ہیں، لفظ نہیں ہیں، آیتیں جو ہیں وہ جملے ہیں، حرف اور لفظ نہیں ہے۔ اب حساب لگائیے کتنے ملائکہ ہوں گے جب ان کا ذکر ہوتا ہے، اور جو بھی ان کی فضیلتوں کو مانتا ہے جیسے ہم بھی مانتے ہیں، اور مکتب اہل سنت میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو علی کو افضل مانتا ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے مذہب تفضیلی، یعنی اس میں شیعہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں سنی بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ کیا ہے، چاہے وہ خلفاء کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ علی جو ہے محمد کے بعد سب سے افضل ہے، اور جب ان کے سامنے بات ہوتی ہے تو وہ دفاع کرتے ہیں محمد و آل محمد کا، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ مانتے ہیں، ان کو بھی خلفاء بھی مانتے ہیں اور دفاع محمد و آل محمد بھی کرتے ہیں۔ اور بہت بڑی مثال مولانا اسحاق مدنی، سنا ہے نا کس طرح سے دفاع کرتے تھے، بڑی بڑی حقیقتیں بیان کی ہیں جن کو سن کے حیرت ہوتی تھی کہ ایک سنی کے ذہن سے زبان سے ایسی تعریفیں دفاع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، ایک سننے والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں اور شیعوں میں جو اختلاف ہے یہ اختلاف یہودیوں نے پیدا کیا ہے۔ کہ ہاں میں کہتا ہوں یہ اختلاف یہودیوں نے پھیلایا ہے، یہودیوں نے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ تم کیوں نہیں مانتے؟ کہا آپ شیعوں کو دیکھتے نہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سامنے جو ہے وہ سجدگاہ رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو سنی تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور کسی چیز پہ سجدہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ہمارے مذہب سے الگ کر لیا ہے خود، تو یہودی ذمہ دار نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ گاہ پہ سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تم اس لیے کہہ رہے ہو، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ تم نے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا، ہماری نہیں، تم نے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا۔ اگر تم نے اپنی کتابوں کو پڑھا ہوتا شیعوں پہ کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، تاکہ جاؤ کتابیں پڑھو، واپس آ کے ثابت کرو کہ رسول اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی۔ یہ ہم ہیں سنت رسول پہ عمل کرنے والے۔ اور رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے ایک کپڑا اپنے پاس رکھتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے تو اس کو سجدگاہ کی جگہ رکھتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، تاکہ ان کا کلمہ ہی دیکھا، انہوں نے کلمہ بڑھا دیا۔ کیا بڑھا دیا؟ علی الولی۔ دیکھیے کون ہے مذہب تفضیلی رکھنے والا، جو علی کو افضل مانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، کہا کہ انہوں نے تو کلمہ بڑھا دیا۔ تو کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ کہا کہ تم یہ بتاؤ کیا علی جو ہے وہ اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے ولی تو ہے، جبھی تو افضل مانتے ہیں۔ کہا کہ بس ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، برائے عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی افضل من عبادت الثقلین، برائے خوشنودی شہنشاہ نجف بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد
کہا کہ وہ تو بلا فصل خلیفہ کہتے ہیں علی کو. تو تم ہی بتاؤ کہ علی اور رسول جو ہیں وہ ایک نور سے خلق ہوئے. اب جب مسند رسالت خالی ہوگی تو اس کرسی پہ کون بیٹھے گا آگے کہ جو بلا فصل ہو. تاکہ فرق یہی ہے کہ تم مانتے ہو لیکن کہہ نہیں سکتے. اور یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ مقام پروردگار عالم نے شیعوں کو دیا ہے کہ وہ مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. احسان پروردگار عالم کا ہے کہ اس نے ہمیں ان کا چاہنے والا بنا دیا، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام بلند کر دیا پروردگار عالم نے، اور پھر فرش عزا پہ لا کے بٹھا دیا. مجلس مخصوص ہے غازی عباس علیہ، جیسے آپ آئیے نا مجلس میں. کربلا میں ایک ایسی مجلس برپا کی گئی، اس کا عنوان تھا مجلس عباس. جب اس کا اعلان ہوا تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ فلاں دن مجلس ہے تو ہم مجلس میں جائیں گے، عباس کو روئیں گے، عباس کا ماتم کریں گے. ایک گھر میں ایک بچہ ایسا تھا، جوان تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں شل تھے، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اپنا کام خود نہیں کر سکتا تھا، خود اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا تھا. لوگ سہارا دیتے تھے، اسے اٹھاتے تھے. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جا کے عباس کا ماتم. ٹھیک ہے، تم ماتم کیسے کرو گے؟ تمہارے ہاتھ سے کام نہیں کرتے، شل ہیں، مفلوج ہیں. کہا کہ بس اتنا احسان کرو کہ مجھے سہارا دو، اس مقام تک لے کر جاؤ، میں بیٹھا رہوں گا، عباس کی مجلس سنتا رہوں گا، عباس میں گریا کرتا رہوں گا. یہ سنا، سب نے سہارا دیا، مجلس میں آ گئے، مقام پر بٹھا دیا. مجلس ہوئی، مجلس میں ذکر ہوا، اور ایک منزل ایسی آئی کہ عباس کا ماتم ہونے لگا. اب جب عباس کا ماتم ہونے لگا، وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ سب دونوں ہاتھوں سے عباس کا ماتم کر رہے ہیں. ایک مرتبہ رونے لگا، غازی عباس سلمدار میں کتنا مجبور ہوں کہ آپ کا ماتم نہیں کر سکتا. گریا کر رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کچھ دیر گزری، لوگوں نے دیکھا وہ مفلوج بچہ کھڑا ہوا، حلقے کے درمیان دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کر دیا. گھر والوں نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے. جب ماتم کر چکا تو ایک مرتبہ پوچھا، تم سے تو اٹھا نہیں جاتا تھا، تمہارے ہاتھ پاؤں تو کام نہیں کرتے تھے، کیسے ہوا کہ حلقے کے بیچ میں کھڑے ہو کے عباس کا ماتم کر رہے تھے؟ عزادارو رونے لگا. ارے کہتا ہے کہ جب میں رو رہا تھا، مولا سے فریاد کر رہا تھا، مولا سب ماتم کر رہے ہیں، میں اتنا مجبور ہوں، ماتم نہیں کر سکتا. ارے میں نے دیکھا ایک ہستی، ارے جو نورانی تھی، گھوڑے پر سوار میرے قریب آئی اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. ارے میں نے کہا کیسے کھڑا ہوں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. کہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ اور جا کر حلقے میں ماتم کرو. مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑا ہو جاؤ. رونے لگے مولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اے چاہنے والے، ہمارے ہاتھ نہیں ہے. اے چاہنے والے، ارے گھوڑے کی گردن کو تھام لے، اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو جا. آزادارو چاہنے والا حلقے کے درمیان ماتم کرنے لگا. ارے جب تک ہاتھ سلامت ہے نا، عباس کا ماتم دونوں ہاتھوں سے کیا کرو. ارے یہ کون ہے؟ حضرت عباس، یہ باب الہوائی جو ہے، یہ حاجتوں کا دروازہ ہے. ارے وہ دروازہ جہاں جا کر کوئی حاجت مانگی جائے، وہ حاجت پروردگار عالم رد نہیں کرتا. عزادارو، یہ باب الحسین بھی ہے، حسین کا دروازہ بھی ہے. جو حسین تک جانا چاہتا ہے نا، عباس کے پاس سے ہو کر جاتا ہے. پروردگار آپ کو کربلا لے
की ज़ियारतें करवाए। आपने खेमा गाह की ज़ियारत की होगी ना, अरे खेमे वैसे ही बनाए गए हैं जैसे नस्ब किए गए थे। अरे सबसे पहले अब्बास का खेमा था, अब्बास के खेमे के पीछे इमाम हुसैन का खेमा था, अरे उसके पीछे बीवियों के खेमे थे। आज़ादारों, अरे आज भी वही मंजर है। अरे जब कोई हुसैन के पास जाता था ना, अब्बास के पास से होकर जाता था। अरे यही वो हस्ती है कि जिस पर हुसैन ने गिरिया किया, अरे हुसैन का गिरिया रुकता नहीं था। या काशिफल करवे अबदिल हुसैन अलैहिस्सलाम, आज़ादारों यही चेहरा था जिसको देखकर अरे हुसैन को सुकून मिलता था। कैसा सुकून मिलता था, कैसा सुकून मिलता था। जब लाशा उठाने जाते थे, किसी का लाशा उठाने जाते थे ना, एक मर्तबा अब्बास के चेहरे को देखते थे और कहते थे मेरा कासिम नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरा अब्बास तो मौजूद है। और मोहम्मद नहीं रहे तो क्या हुआ, अरे मेरा अब्बास तो मौजूद है। मेरे जानिसार दुनिया से चले गए तो क्या हुआ, अरे मेरा अब्बास मौजूद है। मुझे नहीं मालूम आज़ादारों, जब अब्बास जाने लगे होंगे मौला का क्या हाल हुआ होगा। एक मंजर बयान करूँ आज़ादारों, तसव्वुर करना कि अब्बास कल्बे लश्कर में खड़े होते हैं, अब्बास कल्बे लश्कर में खड़े होते हैं हुसैन के सामने। अरे हुसैन से पीठ नहीं मोड़ते। यही वजह थी कि अब्बास को मालूम नहीं होता था कि पीछे कौन है। जब कोई जानिसार आता, इमाम इजाजत देते, वो मैदान में चला जाता। अरे अब्बास को मालूम नहीं हुआ, तमाम लश्कर खत्म हो गया। अरे अब कोई नहीं आता। कहाँ आका हुसैन, अब तो कोई नहीं रहा। कहाँ तुम लश्कर के अलमदार, मौला वो लश्कर कहाँ जिसका मैं अलमदार था। अब्बास चले, इजाजत लेके चले मौला से। और मंजर आप जानती है ना कि अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली है, सिर्फ पानी लेने के लिए गए हैं। आज़ादारों, सूखी हुई मश्क लेकर चले अब्बास, पानी में डाल दिया अब्बास ने एक मर्तबा। अरे मश्क को भरने लगे और रिवायत में लिखा कि नहरे फुरात की ठंडी हवाएं अब्बास की मशाल से टकराई, तड़प गए मेरे मौला। ए हवा दूर हो जाओ, मेरा मौला प्यासा, मेरे मौला के बच्चे प्यासे हैं। आज़ादारों, रिवायतों ने लिखा अब्बास मश्क करने लगे, अब्बास के हाथ पानी से तर हो गए। एक मर्तबा हाथों को देखा, ए मेरे हाथों, अरे कैसे तर हो गए, जबकि मेरा आका प्यासा है, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। और आज़ादारों, यही वजह थी, न जाने अब्बास ने क्या दुआ की थी कि परवरदिगार आलम ने इस दुआ को कबूल किया। वो हाथ जो पानी से तर हो गए थे ना, अब्बास के जिस्म से जुदा हो गए। और आज़ादारों, और किस तरह जुदा हुए। अब्बास ने अलम को भी थामा हुआ है, अब्बास ने मश्क को भी संभाला हुआ है, अपने आप को मश्क पर झुकाए हुए। और आज़ादारों, एक मलाउन ने ऐसा तीर मारा, अरे मश्क में लगा। आज़ादारों, अब्बास चाहते थे कि मश्क को महफूज करे, क्या देखा पानी बहने लगा, अब्बास की आस टूट गई। इसी असना में एक तीर आंख में लगा। अरे बड़ी तकलीफ थी, हुसैन के अलमदार को बड़ी अज़ियत थी, बड़ी अज़ियत थी। आंख में तीर
ہوتی تھی. ارے جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. ارے میرا عباس جب گھوڑے سے گرا اس کے بازو نہیں تھے. ارے نہ جانے کس چیز کا سہارا لیا ہوگا, کیسے گرا ہوگا عباس. عزاداروں ایسے گرے عباس کہ جو تیر جسم میں لگے ہوئے تھے نا وہ آر پار ہو گئے. میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. عزاداروں جسم ٹکڑوں میں منتقل ہو گیا تھا, جگہ جگہ سے عباس کا جسم کٹ گیا تھا. عزاداروں عباس اس طرح گھوڑے سے گرے اور آواز دی, یا آقا ہو علیکہ منی السلام. اے مولا آ جائیے. مولا آ گئے. عزاداروں ایک مرتبہ پوچھا عباس کوئی خواہش, بس آخری جملے ہیں گریے کے حق کو ادا کر دینا. عزاداروں ایک مرتبہ کہا مولا بس میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. مولا لاشا خیمے میں نہیں لایا عباس کو. کیا وجہ تھی کہ عباس نے وصیت کی؟ شاید دل میں یہ خیال آیا ہوگا سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے, ارے میں پانی نہیں پہنچا سکا. یہ شاید یہ خیال آیا ہوگا ارے وہ بیویاں جن کو میرے غم سے بڑی ناراض تھی وہ بھی آسرا ہو جائیں گی. عزاداروں میرے مولا چلے. ارے عباس سے رخصت ہوئے, بھائی کا دم بھائی کی گود میں نکلا. میرے مولا علم لے کر چلے اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے. ارے بچے دیکھ رہے ہیں چچا عباس آ رہے ہیں. عزاداروں جیسے ہی علم قریب آیا ارے سکینہ نے دیکھا چچا عباس نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا بابا میرے چچا کہاں رہ گئے؟ ارے کہہ دیجئے اب سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. بس آخری جملے علم برآمد ہوگا نا عزاداروں. ارے ایسا گریا کرنا ماں کے دل کو تسکین پہنچے. میرے عباس کا ماتم ہو رہا ہے. عزاداروں علم خیمے میں آ گیا. ایک مرتبہ زینب نے سب کو جمع کیا, بیچ میں علم نصب کیا اور ایک جملہ کہا میرے مولا حسین نے, اے عباس اب جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سوئیں گی اور جو تیرے ہونے سے سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کرے گی. عزاداروں بیویاں چاروں طرف حلقہ کر کے کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ عباس کا ماتم ہونے لگا اور عزاداروں کیسا ماتم ہوا. واہ جابا واہ جابا واہ جابا. اے عباس تم نے اپنی بہنوں کو سرگردہ نہیں دیکھا. عباس عزاداروں بس آخری جملہ بیان کروں, جب عباس کا سر نیزے پر بلند کرنے لگے ارے سر بلند نہیں ہوتا, بار بار گر جاتا ہے. ارے گھوڑے کی گردن میں باندھا. عزاداروں میں کلثوم کہتی عباس تیری آنکھیں کیوں بند ہے؟ عباس آنکھیں کھول کر دیکھ لے, جن کے پردے کا ضامن تھا تیری وہ نैنے سر پر.
साथ